السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ قال الله عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال لهم موسى ویلکم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ محترم دوستوں، میں نے ابھی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 61 کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، وہ تمہیں عذابوں میں مبتلا کرے گا۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ سورہ زمر آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر عمدن قصدن جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، میرے اوپر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی اور شخص پر آپ جھوٹ باندھتے ہو۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، پھر جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، جس میت پر نوحہ اور ماتم کیا گیا اسے اسی کے مقدار عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث سنے ہیں، تو ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین کا فرمان یہی ہے کہ جھوٹ بہت بڑی بری چیز ہے، اس کی بڑی قباحت ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم جھوٹ کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، جھوٹ کا استعمال کرنا، جھوٹ کا اپنے زندگی میں ایسا اوڑھنا بچھونا بنا لینا کہ جب کبھی بھی اگر ہم بات کریں تو جھوٹ ہم بول رہے ہیں، جھوٹ سنا رہے ہیں، جھوٹ سن رہے ہیں، بلکہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی بتائی گئی ہے۔ اور جو انسان ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ بہت سارے وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹوں کے سلسلے میں سنائی ہیں۔ اس جھوٹ کی قباحت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی اور شخص کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ کا الزام لگاتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو، اس آدمی کی طرح میرے اوپر جھوٹ باندھو نہیں، کیونکہ اگر آپ میرے اوپر جھوٹ باندھتے ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ کر ان کی نسبت سے ایسی باتیں، من گھڑت باتیں، موضوع حدیث سے روایت کرنا، اس سے انسانوں کو ڈرنا چاہیے۔ کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس جو حدیث ہے وہ حدیث سنا دیے۔ وہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، یا کس کی حدیث ہے،
موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی سند پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، اتھینٹک ہے یا نہیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اگر کوئی بات بتا دی، ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی، ہر بات صحیح نہیں ہوتی. تو اسی لیے ان احادیث پر جو موضوع من گھڑت ضعیف احادیث ہے ان پر بہت کام کیا گیا ہے. جو موضوع من گھڑت احادیث کو ہٹا کر صحیح احادیث کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، صحیح احادیث کی طرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے علماء کرام نے، محدثین نے بہت کام کیے ہیں. تو اسی لیے انسان کو سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ایسی بات بتا دیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو کتنی بڑی جھوٹ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جھوٹ باندھا ہے. اس طریقے سے بہت سارے ایسے من گھڑت موضوع احادیث ہے جو لوگوں نے بنائے ہیں اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. جیسے ایک حدیث بہت مشہور ہے، من اکل الدبہ دخل الجنہ، من اکل الدبہ دخل الجنہ، جو کدو کھائے گا جنت میں جائے گا. کون بولا بھائی کدو کھائے تو جنت میں جاتے بول کے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کدو کھائے تو جنت میں جاتے تو پورے لوگ خالی کدو لا کے رکھ دیتے ہیں یہاں پر. تو یہ ایسے بہت سارے احادیث ہیں. اور ایک حدیث ہے، بڑی جماعت کی اطاعت کرو، بڑی جماعت کی اطاعت کرو، یعنی میجارٹی کو فالو کرو. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے محمد تم اکثریت کے پیچھے جاؤ گے، میجارٹی کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے. اللہ کے نبی کو بتایا گیا. اور ہم کہتے ہیں حدیث کے حوالے لے کر اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑی جماعت جو ہے اس کو فالو کرو. کہاں لکھا ہوا بھائی؟ بتائیے، ریفرنس بتائیے. تو جو ایسی باتیں، ایسی موضوع من گھڑت باتیں جو اللہ کے نبی کی طرف ہم نسبت کر کے بتاتے ہیں، یہ اس سے بچنا چاہیے انسان کو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح احادیث ہے ان احادیث کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی حدیث کی طرف مائل ہوتے ہوئے لوگوں کو اس حدیث کی طرف تعلیم دینا چاہیے. ورنہ دنیا کے اندر کتنے ایسے موضوع من گھڑت ہیں، اگر ہم ایسے موضوع من گھڑت احادیث کو سنتے جائیں گے، اسی کے مطابق چلتے جائیں گے، اللہ کے نبی کے مطابق کب زندگی گزاریں گے؟ قرآن کس پر نازل ہوا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور حدیث بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک وحی کی شکل ہے. بس قرآن کو زیادہ ہم تلاوت کرتے ہیں، حدیث کی تلاوت نہیں کرتے. تو یہ حدیث جو صحیح احادیث ہے، قرآن ہے، بس یہی انسان کو اپنانے کے لیے بہت کافی ہے. اور اس کے اندر آپ موضوع احادیث کو لاتے ہیں، من گھڑت احادیث کو لاتے ہیں، ضعیف احادیث کو لاتے ہیں، کب ہم صحیح اسلام پر عمل کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، ایسے غلط نسبتیں دے کر اللہ کے نبی نے بتایا کہہ کر لوگوں کو بتانا بہت بڑی بری چیز ہے. اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی ہیں. تو یہ جھوٹ کی سب سے بڑی قباحت ہے، سب سے بڑی جھوٹ ہے جو انسان آگے بڑھ کر حد سے زیادہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی سے بات ثابت نہیں رہتی. تو یہ بہت بڑی بری چیز ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو صحیح احادیث ہے، صحیح دین ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع من گھڑت واقعات سے، موضوع من گھڑت احادیث سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.